نسبت ہے، جو فضیلت ہے، جو برکت ہے، انشاءاللہ تعالی آج میں اس وظیفے میں مکمل بتانے والا ہوں۔ اگر واقعی میں لیکن میں یہ وعدہ آپ سے کرتا ہوں اور یہ یقین ہے میرا کہ شاید کہ یہ ایسا ویڈیو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ امید ہے مجھے کہ شاید کہ کہیں پر یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گا بھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمین دوستو، بسم اللہ شریف کا جو ہے وظیفہ میرے چینل پہ آپ نے سنا ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر جو 13 حروف ہیں نا، ان 13 حروف کی جو نسبت اور جو برکت ہے، یہ وظیفہ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ آج انشاءاللہ بہت ہی پیارا وظیفہ آج میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتانے والا ہوں۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس وظیفے کو سن لینا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا، بس یہی کہنا چاہتا ہوں۔ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ پہلے پوری مکمل فضیلت اور ان 13 حروف کی برکت اور 13 حروف کی نسبت انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے سے میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ بٹ اس سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو آن کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ ویڈیو شیئر کر دینا جتنا ہو سکے، کیونکہ اگر ایسی ویڈیو بھی آپ نے شیئر نہیں کی تو مجھے بڑا افسوس ہوگا، پتہ نہیں کون سی چیز آپ شیئر کریں گے۔ سنیں انشاءاللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، بسم اللہ شریف کی پہلے آپ فضیلت سنیں، اس کے بعد جو 13 حروف ہیں اس میں اس کی برکت اور ان حروف کی نسبت انشاءاللہ تعالی میں بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بسم اللہ شریف سبھی کے یاد ہے الحمدللہ، اور اس وظیفے کو الحمدللہ غیر مسلم بھی کرتے ہیں۔ جو کرتے ہیں نا جو میں بتاتا ہوں الحمدللہ، جو کرتے ہیں الحمدللہ بہت فیضیابی حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آپ لوگ جو ہے فضیلت سے پہلے فضیلت سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ وظیفہ بتاؤں گا، پھر جو ہے جو 13 حروف ہیں اس کی نسبت اور اس کی برکت میں انشاءاللہ بتانے والا ہوں۔ سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے نبیوں کے سلطان، سرور ذیشان، سردار جو دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کے بارے میں استفسار کیا، یعنی پوچھا، تو اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا، یہ اللہ عز و جل کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اے سبحان اللہ، اور اللہ عز و جل کے اسم اعظم اور اس کے درمیان ایسا ہی قرب ہے، یعنی ایسے ہی قریب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور پتلی، سبحان اللہ، اور سفیدی کے درمیان ہے، سبحان اللہ، یعنی اتنا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، یہ مستدرک للحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250 حدیث نمبر 2071 کی حدیث پاک ہے، آپ انشاءاللہ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں۔ اسم اعظم کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، بعض علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اسم اعظم کہا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو ہے اسم اعظم کہا۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، بسم اللہ زبان عارف، یعنی اللہ عز و جل کو پہچاننے والا، سبحان اللہ۔ آج سن لینا یار دوستو، وقت نکال لینا، اگر وقت نہیں ہے تو نکال لینا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ عز و جل کو پہچاننے والا سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عز و جل سے، کن یعنی ہو جا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اب اس کی فضیلت میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں، تھوڑا سا اور سنیں۔ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، المدارج النبوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ یہ فضیلت تھوڑی سی ہوئی، 13 حروف کی برکت اور نسبت میں بتانے والا ہوں، پر اس سے پہلے اب جو ہے آپ وظیفہ سماعت کر لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اگر یہ وظیفہ اس طریقے سے کریں گے تو آپ کو کیا حاصل ہوگا۔ سنیں، اگر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد نہیں ہے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کر لیں، اور یاد کرنے کے بعد
اگر آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیا، انشاءاللہ تعالی اگر آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہے تو وہ کام انشاءاللہ بننے میں دیری نہیں لگے گی، بالکل دیری حاصل نہیں ہوگی، بہت ہی جلد ہی وقت میں انشاءاللہ تعالی جلدی سے جلدی آپ کو کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ ایک کام، اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ اگر اسی بسم اللہ شریف کا ورد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اگر آپ قرضے میں مبتلا ہیں تو غیب سے انشاءاللہ تعالی آپ کا قرضہ جو ہے ادا ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو بھی تعجب ہوگا اور دنیا والے بھی دیکھ کر آپ کو تعجب کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ دو باتیں۔ تیسری بات، اگر آپ عصر کی نماز میں یعنی کہ بسم اللہ شریف کو اگر آپ 101 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے کبھی بھی انشاءاللہ اتنا رزق آپ کو عطا ہوگا کہ کبھی یعنی دنیا والے دیکھ کر حیرانی ہوگی دنیا والوں کو کہ اس کے پاس رزق آیا تو آیا کہاں سے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ تین باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات، اگر آپ بسم اللہ شریف کو عشاء کی نماز کے بعد مکمل 101 مرتبہ اگر پڑھتے ہیں، اگر اس طریقے سے پڑھا عشاء کی نماز کے بعد میں انشاءاللہ تعالی اگر آپ کے دشمن ہیں اور دشمنوں سے ایذا پہنچنے کا اندیشہ ہے کہ ہم کو نقصان ہو جائے گا، یہ دشمن ہم کو مار دے گا یا پھر اور نقصان ہونے کا خطرہ ہے، تو صرف اور صرف بسم اللہ شریف کو عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینا، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت آپ کو دشمنوں سے آپ کو حفاظت عطا فرمائے گا۔ چار باتیں ہو گئیں۔ پانچویں بات، فجر کی نماز کا تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا۔ اگر آپ فجر کی نماز میں انشاءاللہ 101 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی تو آپ کی اگر کوئی بیماری ہے، جادوئی آسیب ہے یا پھر اور کوئی پریشانی ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ غیب سے مدد ہو کر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ اس طریقے سے انشاءاللہ پانچوں نمازوں میں یہ وظیفہ کریں۔ اب جو میں نے بتایا ہیں دوستو، بسم اللہ شریف میں 13 حروف ہیں، اس کی نسبت کیا ہے اور ان حروفوں کی برکت کیا ہے وہ سن لیں اب، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، نمبر 1، حضرت سیدنا احمد بن علی البونی علیہ رحمۃ اللہ الغنی شمس المعارف مترجم کے صفحہ 37 پر لکھتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ ابو العباس احمد بن علی بونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو بلا ناغہ 7 دن تک بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار، یعنی وہ تو بتا ہی دیا لیکن اس کی برکت اب میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے بلا ناغہ 7 روز تک 786 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھے، انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ، بالکل کنفرم ہے، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہیں تو میں حدیث پاک سے انشاءاللہ بالکل ثبوت میں آپ کو دے دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، یعنی کہ بلا ناغہ 7 دن تک اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 786 بار پڑھا اول و آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی آپ کی حاجت ہو جائز، اللہ رب العزت آپ کی وہ حاجت کو پوری فرما دے گا۔ اب وہ حاجت خواہ کسی بھلائی کے پانے کی ہو یا برائی دور کرنے کی یا کاروبار چلنے کی، کوئی سی بھی آپ کی حاجت ہو انشاءاللہ۔ شمس المعارف مترجم صفحہ نمبر 37 میں یہ حدیث پاک آپ کو مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اب دوسرا اس کا فائدہ نمبر 2، جو کسی ظالم کے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم 50 بار اول و آخر ایک بار درود شریف پڑھے، اس ظالم کے دل میں پڑھنے والے کی ہیبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی ظالم ہے، کوئی دشمن ہے اگر آپ کے سامنے آپ کا کھڑا ہوا تو صرف 50 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے اس کے سامنے آپ چلے جائیں، ایک مرتبہ شروع میں اور آخر میں بسم اللہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد جائیں، انشاءاللہ اس ظالم کے دل میں آپ کی ہیبت پیدا ہو جائے گی اور اس کے شر سے آپ بچے رہیں گے۔ ایضاً صفحہ نمبر 73 میں یہ حدیث پاک موجود ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اب تیسری بات نمبر 3، جو شخص طلوع آفتاب کے بعد سورج کی طرف رخ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم 300 بار اور درود شریف 300 بار پڑھے، یعنی کہ جو شخص طلوع آفتاب کے وقت جب سورج نکلتا ہو صبح کے وقت میں، اس وقت میں اسی سورج کی طرف کو منہ کر کے
सूरज निकलते वक्त में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 बार और दुरूद शरीफ आप 300 बार पढ़ें, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको ऐसे रिज़्क़ से, ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहां उसका गुमान भी ना होगा। ठीक है, और रोज़ाना पढ़ने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 1 साल के अंदर अंदर अमीर व कबीर इंसान वो बन जाएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, अगर आप रोज़ाना सूरज निकलने के वक्त में जब तुलू आफ्ताब होता है ना, बिस्मिल्लाह शरीफ 300 बार पढ़ें, दुरूद शरीफ भी 300 बार पढ़ें, समझे। अगर इस तरीके से आप पढ़ते रहे रोज़ाना तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि आपका वहाँ तक गुमान भी नहीं पहुँचेगा। और जो रोज़ाना पढ़ना है, जो रोज़ाना पढ़ेगा तो अल्लाह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 1 साल के अंदर अंदर वो अमीर आदमी बन जाएगा इंशाअल्लाह। आइज़न सफ़ा नंबर 37 में यह हवाला मौजूद है। नंबर 4 इसकी यानी कि चौथा नंबर क्या है, इसकी चौथी बरकत क्या है वो सुने इंशाअल्लाह ताला। बहुत प्यारी चीज़ आपको दोस्तों मैं आज बता रहा हूँ। अगर कोई कुंद जहन है, जिसका जहन ऐसा है कि अगर वो पढ़ाई के उसमें दौरान मुब्तला है, पढ़ाई कर रहा है, उसका जहन काम नहीं करता है, तो उसको क्या करना है मालूम है? सुन ले। कुंद जहन यानी कि कम दिमाग का इंसान अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 बार अव्वल व आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर पानी पर दम करके पी ले तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसका जहन ऐसा हो जाएगा कि जो बात इंशाअल्लाह वो पढ़ेगा वो मरते मर जाएगा, लेकिन वो बात उसके जहन से ख़त्म नहीं होगी। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी चीज़ है दोस्तों। ठीक है, 4 बातें हो गई, यानी इसकी निस्बत और बरकत मैं बता रहा हूँ। नंबर 5, हालांकि ये वजीफ़ा ही है, अगर आप करें तो बहुत ही बेहतर है यार, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह करता ही। नंबर 5, ठीक है सुने, अगर कहत साली हो, यानी कहत साली तो आप जानते हैं सूखा पड़ जाए, या फिर कहीं से जैसे अभी कोरोना वगैरह चल रहा था तो उसमें जो है लोगों को कहीं कहीं खाना नहीं मिल पाता, कहत साली, उसी को कहत साली कहते हैं। अगर कहत साली हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 बार अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, फिर दुआ करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी गैब से इमदाद होगी। सुभान अल्लाह। ठीक है जी हाँ, कहत साली बारिश को भी कहते हैं, जैसे बारिश नहीं होती उसको भी कहत साली कहते हैं। ठीक है जी हाँ, इंशाअल्लाह इस तरीके से पढ़ें, अल्लाह ने चाहा आपकी गैब से इमदाद होगी। नंबर 6 और 7 वो भी सुन लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर कागज़ पर 35 बार अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ लिख कर घर में लटका दें। कोई कोरा कागज़ ले लीजिए, आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 35 बार आप लिख लीजिए। शुरू में सबसे पहले लिखिए दुरूद शरीफ और 35 बार बिस्मिल्लाह लिखिए, और फिर आखिर में एक बार दुरूद शरीफ लिख के अपने घर में लटका दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल खूब कारोबार आपका चमकेगा, ऐसा चमकेगा कि दुनिया वाले आपको देखकर और आपके कारोबार को देखकर इंशाअल्लाह हैरत करेंगे। ठीक है। नंबर 8, यकुम मुहर्रमुल हराम को, यकुम मुहर्रमुल यानी 1 मुहर्रम को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 130 बार लिखकर या लिखवा कर जो कोई अपने पास रखे, या प्लास्टिक कोटिंग यानी कि या प्लास्टिक कोटिंग करवा कर कपड़े, रेगज़ीन या चमड़े में सिलवा कर पहन ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उम्र भर उसको या उसके घर में किसी को कोई बुराई नहीं पहुंचेगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत प्यारी चीज़ दोस्तों मैं आज आपको बता रहा हूँ, दिल की गहराइयों से यार सुन लेना। ठीक है, हाँ जी हाँ, आगे सुने। अब यहाँ पर इसकी निस्बत आपको मैं बता रहा हूँ, एक मसला आ गया मेरे जहन में। ठीक है, सोने या चांदी या किसी भी धात की डिबिया में तावीज़ पहनना मर्द को जायज़ नहीं। सोने या चांदी या किसी भी धात की डिबिया में तावीज़ पहनना मर्द को जायज़ नहीं है। इसी तरह किसी भी धात की जंजीर, ख्वाह इसमें तावीज़ हो या ना हो, मर्द को पहनना नाजायज़ व गुनाह है। अगर आप चाहें कि हम किसी भी धात की सोने, मर्द को तो सोना चांदी मतलब जो है 4 मासे तक वो पहन सकता है अंगूठी, बाकी उसके अलावा किसी भी धात का कोई भी जेवर मर्द को पहनना नाजायज़ व गुनाह है। ठीक है, औरत के लिए भी सिर्फ चांदी और सोना जायज़ है, बाकी किसी भी धात को पहनना, चाहे वो कुंडल हो या फिर गोल्डन का हो, ये तांबे का हो, ये फलाना बहुत सारी धातें हैं। सोने चांदी के अलावा किसी भी कोई भी जेवर होगा औरत के लिए भी, वो उसको भी पहनना नाजायज़ गुनाह है। इसी तरह सोने चांदी और स्टील वगैरह किसी भी धात की तख्ती या कड़ा जिस पर कुछ लिखा हुआ हो या ना हो, हैं अगरचे अल्लाह का कलाम मुबारक मतलब जो है कलमा तैयबा भी लिखा हुआ है, तो वो भी उसके लिए पहनने में कराहत है। ठीक है, औरत सोने चांदी की डिबिया में तावीज़ पहन सकती है। ठीक है जी हाँ, आगे सुने इंशाअल्लाह ताला। नंबर 9 यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, 8 नंबर मैंने आपको बता दी। नंबर 9, जिस औरत के बच्चे ज़िंदा ना रहते हों वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 61 बार लिखकर या लिखवा कर अपने पास रखे, चाहे तो मोमजामा या प्लास्टिक कोटिंग करके कपड़े, रेगज़ीन या चमड़े में सीकर गले में पहन ले या बाजू में बांध ले, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बच्चे जो है उसके ज़िंदा रहेंगे।
اس کا حمل گرے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس کا حمل بھی صحیح سالم رہے گا انشاءاللہ تعالی، اور بچے بھی انشاءاللہ اس کے زندہ رہیں گے، ٹھیک ہے جی ہاں۔ آگے سنیں نمبر 11۔ نمبر 10، گھر کا دروازہ بند کرتے وقت یاد کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، شیطان سرکش جنات گھر میں داخل نہ ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہو سکیں گے انشاءاللہ۔ ماخذ الصحیح البخاری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 591 حدیث نمبر 5623 کی یہ حدیث پاک میں نے آپ تک پہنچائی۔ نمبر 11، رات کو کھانے پینے کے برتن بسم اللہ شریف پڑھ کر ڈھک دیجئے، اگر ڈھکنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر برتن کے منہ پر تنکا وغیرہ رکھ دیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے حفاظت فرمائے گا۔ مسلم شریف کے ایک روایت میں ہے، سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس میں وبا اترتی ہے، جو برتن چھپا ہوا نہیں ہے یا مشک کا منہ بندھا ہوا نہیں ہے، اگر وہاں سے وہ وبا گزرتی ہے تو اس میں اتر جاتی ہے، اس لیے برتنوں کو ڈھانک کر رکھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک صفحہ نمبر 1115 حدیث نمبر 2014 کی حدیث پاک آپ لوگوں نے سماعت کی۔ اب آخری بات میں آپ کو اور بتا رہا ہوں، سونے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار بستر جھاڑ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل موذیات یعنی ایذا دینے والی چیزوں سے پناہ حاصل ہوگی۔ نمبر 13، کاروبار میں جائز لین دین کے وقت یعنی جب کسی سے لیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور جب کسی کو دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، انشاءاللہ عز و جل خوب برکت ہوگی۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکتوں سے مالا مال فرما، اور ہر نیک جائز کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ نبی سید الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شریف کے تعلق سے یہ میرا وظیفہ تھا، ویڈیو تھی، اور کچھ نسبتیں تھیں، کچھ برکتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے ہر روز پیاری سے پیاری ویڈیو انشاءاللہ میری چینل پہ آپ کو ملتی رہے گی۔ دعائے خیر میں مجھے یاد فرمائیں، میرے چینل کو سپورٹ کریں، آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں، میرے حوصلہ بہت بلند ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔